عنوان: چالاک بندر اور ایماندار کچھوا۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک خوبصورت جنگل میں مختلف جانور آپس میں محبت اور امن کے ساتھ رہتے تھے۔ جنگل میں ایک بڑا جھیل تھا جس کے کنارے ایک ایماندار کچھوا گامو رہتا تھا۔ گامو بہت محنتی اور سچ بولنے والا تھا، اس لیے تمام جانور اس کی عزت کرتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک چالاک بندر مونو بھی رہتا تھا۔ مونو بہت تیز دماغ والا تھا، مگر وہ ہمیشہ آسان طریقے سے فائدہ اٹھانے کے طریقے ڈھونڈتا تھا۔ وہ اکثر دوسروں کو بے وقوف بنا کر خود کو زیادہ ہوشیار سمجھتا تھا۔ ایک دن مونو بندر جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ گامو کچھوا بڑی محنت سے اپنے کھانے کے لیے پھل اور سبزیاں اکٹھے کر رہا ہے۔ بندر کو سستی محسوس ہوئی اور اس نے سوچا، اگر میں گامو سے دوستی کر لوں تو میں محنت کیے بغیر کھانے کے مزے لے سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ کچھوے کے پاس گیا اور بولا، میرے پیارے دوست گامو، تم بہت ایماندار اور اچھے ہو، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ گامو خوش ہو گیا کیونکہ وہ سچے دل سے دوستی پر یقین رکھتا تھا۔ گامو بولا، کیوں نہیں مونو، دوستی سب سے قیمتی چیز ہے، میں تمہاری دوستی کو خوشی سے قبول کرتا ہوں۔ مگر گامو کو معلوم نہیں تھا کہ بندر کے دل میں کوئی اور منصوبہ ہے۔ کچھ دنوں بعد مونو نے دیکھا کہ گامو روزانہ محنت کرتا ہے اور اپنا کھانا اکٹھا کرتا ہے۔ بندر نے موقع دیکھ کر چالاکی سے کہا، دوست، کیا تم نہیں چاہتے کہ ہم اپنا کھانا مل کر کھائیں؟ میں درختوں سے مزیدار پھل لاؤں گا اور تم اپنا جمع کیا ہوا کھانا لاؤ، یوں ہم مزے سے بانٹ کر کھائیں گے۔ ایماندار گامو نے اس تجویز کو خوشی سے مان لیا اور اگلے دن دونوں نے اپنا کھانا ایک ساتھ رکھا۔ لیکن جیسے ہی کھانے کا وقت آیا، مونو نے لالچ دکھایا اور زیادہ تر کھانا خود کھا لیا، جبکہ گامو کو بہت کم حصہ ملا۔ گامو حیرانی سے بولا، مونو، ہم نے کھانے کو برابر بانٹنے کا وعدہ کیا تھا، مگر تم نے زیادہ کھا لیا۔ مونو مسکرا کر کہنے لگا، ارے گامو، تم آہستہ آہستہ کھاتے ہو، اس میں میری کیا غلطی؟ جو زیادہ تیز ہو اسے زیادہ کھانے کا حق ہونا چاہیے۔ گامو کو سمجھا گئی کہ مونو دھوکہ دے رہا ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا۔ مونو ہر بار چالاکی سے زیادہ کھا لیتا اور کچھوا صبر کرتا رہا۔ ایک دن مونو نے کہا، گامو، تمہاری چال بہت سست ہے، اس جنگل میں زندہ رہنے کے لیے تیز ہونا ضروری ہے۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ میں تم سے تیز بھاگ سکتا ہوں۔ گامو مسکرا کر بولا، ہو سکتا ہے، مگر کیا تم واقعی تیز ہونے کا صحیح استعمال کرتے ہو؟ مونو نے کہا، چلو ایک دوڑ لگاتے ہیں، اگر میں جیت گیا تو تم مجھے روز کھانے دو گے؟ گامو بولا، اور اگر میں جیت گیا، مونو نے جواب دیا، تو میں ساری زندگی تمہارے ساتھ ایمانداری سے رہوں گا۔ دونوں نے دوڑ کا فیصلہ کر لیا اور جنگل کے دوسرے جانور بھی یہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اگلے دن دوڑ شروع ہوئی۔ مونو بجلی کی رفتار سے بھاگا، جبکہ گامو اپنی سست چال میں آگے بڑھنے لگا۔ مونو ہنستے ہوئے بولا، اوہا، گامو تم تو بہت سست ہو، تم کبھی نہیں جیت سکتے۔ راستے میں مونو نے دیکھا کہ کچھوا ابھی بہت پیچھے ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ آرام سے جیت جائے گا، اس لیے اس نے سوچا، کیوں نہ میں ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر سو جاؤں۔ کچھوا تو بہت دیر لگائے گا، لیکن جیسے ہی مونو گہری نیند میں چلا گیا، گامو بغیر رکے چلتا رہا، اپنی محنت اور صبر سے آہستہ آہستہ لائن کے قریب پہنچ گیا۔ جب مونو جاگا تو اس نے دیکھا کہ گامو بس ختمی لائن پر پہنچنے والا ہے۔ وہ تیزی سے بھاگا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ گامو نے دوڑ جیت لی، تمام جانور تالیاں بجانے لگے اور مونو حیرانی سے دیکھتا رہ گیا۔ مونو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، گامو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں ہمیشہ چالاکی اور دھوکہ بازی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا تھا، مگر تمہاری ایمانداری اور محنت نے ثابت کر دیا کہ سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ گامو مسکرا کر بولا، ہاں مونو، زندگی میں کامیابی چالاکی یا دھوکہ سے نہیں، بلکہ محنت، صبر اور ایمانداری سے حاصل ہوتی ہے۔ مونو نے گامو سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اس دن کے بعد وہ دونوں سچے دوست بن گئے اور جنگل کے دوسرے جانوروں نے بھی ایمانداری کی قدر کرنا سیکھا۔ سبق: ایمانداری اور محنت ہمیشہ جیتتی ہے، جبکہ چالاکی اور دھوکہ دیر ابدیر بے نقاب ہو جاتا ہے۔